یہ ہے ہماری پیاری محمدیہ اردو ہائی اسکول۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور سے لوگوں کو آج کل یہ لگتا ہے کہ بھائی جو اسکولس ہے یا خاص طور سے اردو میڈیم کے اسکولس، وہاں پر محنت نہیں ہوتی، یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے غلط فہمیاں کہتے ہیں۔ بھی آپ کو سامنے کاپیوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ جو کاپیوں کے ڈھیر میں نے بتایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً 100 یا 120 کاپی ہے۔ یہ میرے پڑھانے والے جو مضامین ہیں، جو میں پڑھاتا ہوں، ریاضی اول، دوم ریاضی یا سائنس اول ہے، اس کے یہ کلاس ورک اور ہوم ورک ہے بچوں کی کاپیاں۔ تو عام طور سے جو شکایت ہے لوگوں کو کہ بھئی اردو میڈیم اسکولس میں پڑھایا نہیں جاتا یا محنت نہیں کی جاتی، تو یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ایسے اساتذہ اور ایسے اردو میڈیم کے ادارے ہیں جو بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں ہم اساتذہ، یعنی میں بھی جس میں شامل ہوں، کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم جب تقاریر کرتے ہیں یا کہیں کسی کو سمجھاتے ہیں تو اس وقت میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور احتساب کیا ہے، اور یوم احتساب کیا ہے، اور یہ پیغمبری کا پیشہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی میں یار کہیں ہم اس پیشے سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا، میری اپنی بیوی کی مثال دینا چاہوں گا۔ صبح ہوتے ہی فجر کے بعد میں جب وہ اٹھتی ہے، فجر میں نماز میں جب اس کے بعد میں جب اس کا روزمرہ کا روٹین شروع ہوتا ہے، روزمرہ کا، تو صاف صفائی سے لے کر ہماری بیٹی کی جو بھی ہے برش کروانا یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو برش کروانا، اس کا ناشتہ دودھ وغیرہ کا انتظام کرنا، اسے دعا پڑھوانا، پھر میری اسکول کی تیاری، میرا ٹفن روزانہ باندھنا، پھر یہاں پر روزانہ ڈریس جو ہے کپڑے برابر دھو کر روزانہ پریس کرنا، گھر کی جھاڑو وغیرہ کرنا، کھانا بنانا، پھر اور بھی جو ضروری کام ہے گھر کے، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ تمام چیزیں، پھر دوپہر میں اسکول سے جب میں جاتا ہوں پھر چائے بنا کر دینا، پھر ساتھ میں جو بھی چیزیں ہیں ناشتہ وغیرہ ہے اگر کوئی ہلکا پھلکا وہ تیار کر دینا، شام کے کھانے کا بندوبست کرنا، پھر صاف صفائی وغیرہ، ہر چیز کبھی وہ تھکتی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا ایک دو مرتبہ کہ یار یہ رہنے دیا کرو، یہ صاف صفائی ایک دن کی بات ہے، یہ بار بار کیوں کرنے کا، ہر 4 دن کے بعد میں کر لیا کرو۔ وہ مسکرا کر رہ جاتی ہے بس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے یار، اس کا کچھ روٹین ہوتا ہے، تو ایسے ہی اساتذہ کی زندگی بھی ہے۔ کاپیاں چیک کرنا، پڑھانا، یہ کاپیوں کے انبار ہے جو ڈھیر جسے کہتے ہیں، یہ دیکھنا، اور نہ صرف کاپیاں چیک کرنا، زپ چیک کر دینا، بلکہ صحیح غلط کی نشاندہی کرنا، اچھے جو کاپیاں بچوں نے لکھی ہیں ان کو سراہنا، ان کو مبارکباد دینا، شاباشی دینا، جنہوں نے خراب لکھا ہے اس کو درست کروانا، ایک ترتیب، ایک نظم و ضبط قائم کرنا، پڑھانا کلاس میں باقاعدہ۔ ایسا نہیں پڑھانا کہ بس پڑھانا ہے۔ آپ ہماری پیاری اسکول محمدیہ اردو ہائی اسکول میں کبھی وزٹ کیجئے، 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کا ایک ٹیسٹ لیجئے۔ ٹیسٹ آپ اپنے لیول سے لیجئے، رینک ہولڈر کا ان کے لیول سے، ایوریج بچوں کا ان کے لیول سے، اور جو کمزور بچے ہیں جنہیں آپ کمزور سمجھتے ہیں یا زمانہ کمزور سمجھتا ہے یا بچوں کے ماں باپ کمزور سمجھتے ہیں، ان کا ریاضی کا، میتھمیٹکس کا ٹیسٹ لیجئے۔ جمع کرنا، منفی کرنا، ضرب کرنا، تقسیم کرنا، فیصد نکالنا، طبعی اعداد، جفت اعداد، منفی، مثبت، صحیح اعداد، کلو گرام، گرام، ارے کیا نہیں لے سکتے آپ، لے لیجئے ان کا ٹیسٹ الحمدللہ۔ تو بس ایک ہی کہنا ہے مجھے کہ ایک غرور وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا ہے، اور ایک غرور وہ ہوتا ہے جسے فخر کہتے ہیں۔ وہ فخر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس پر دل خوش ہوتا ہے، اسے فخر کہتے ہیں۔ تو مجھے اپنے طلباء پر، اپنی اسکول پر فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے کہ میرے اسکول کے طلباء کو، میرے اسکول کے تمام طلباء کو، ایک دو نہیں، میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس، بلکہ تمام طلباء کو مجھ پر فخر ہے۔ اب یہ فخر کیوں ہوگا آپ سوچ لیجئے۔ ایسے نہیں ہے کہ لکڑی کے زور پر ہے، یا تلوار کے زور پر ہے، یا صرف چاکلیٹ کے زور پر ہے، یا اچھی میٹھی باتوں کے زور پر ہے۔ اندازہ لگا لیجئے آپ۔ برسوں سے الحمدللہ میں نے اس پرمپرا کو قائم رکھے ہوئے ہوں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت بخشے، عمر میں برکت دے، کہ اسی طرح میں آگے بھی بغیر تھکے کے یہ کام انجام دیتے رہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ کاپیاں دیکھیے، یہ بچوں کی کاپیاں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ بچی ہے نازمین سمیر شیخ،
میں ہمیشہ جب بھی پڑھاتا ہوں تو ہر بچے کو ریاضی میں کوئی بھی ٹرمینالوجی ہے، کوئی بھی اصطلاح ہے، تو اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، لکھنے کو کہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں کلاس ورک ہے. اور بس ایسے ہی کلاس ورک نہیں ہے. یہ دیکھیے دوسری بچی ہے، یہ تمنا انیس شیخ. آپ صرف دیکھیے ماشاءاللہ، نیچرل نمبر، ہول نمبر، سیٹ آف ریشنل نمبر، سیٹ آف ریئل نمبرز، اور پھر کلاس ورک کتنا پیارا لکھے ہیں بچوں نے. صرف ایسے ہی بس چپ تو بھی کام پورا کرنا ہے، فارمیلٹی ہے، نو فارمیلٹیز، دل سے کرنا ہے یار. پیشنس کو جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ ہم پیغمبری کا پیشہ ہے اور ایسا ہے اور قوم کے معمار ہیں ہم، تو واقعی میں تمام اساتذہ سے کہنا چاہوں گا کہ یار یہ تڑپ سب کے اندر ہونی چاہیے. اور میں کوئی رستم نہیں ہوں، لیکن میں بہت خوش ہوں. معلوم ہے میری اسکول کے طلبہ کا میں چہیتا استاد ہوں، اور ایک دو کا نہیں، تمام کا. تو سوچیے کیوں ہوں گا میں چہیتا استاد. اور الحمدللہ اسکول انتظامیہ یا اسکول کے صدر معلمہ صاحبہ کو بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں کہ میں لگن سے کام کرتا ہوں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ ایسے بچے ہیں. تمنا شیخ انیس، یہاں پر دیکھیے اقصیٰ حمید پٹھان. کاپیاں دیکھیے بچوں کی ماشاءاللہ، کتنا پیارا، کتنا خوبصورت، کتنا ایک دم بہترین انداز میں سب کچھ لکھا ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں. تو یہ بچے میرے چہیتے ہیں، مجھے فخر ہے ان پر. میں نے کہا نا ایک غرور وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کسی اچھے کام پر. والدین کو خوشی ہوتی ہے بچوں کے کام پر، ایسے استاد کو خوشی ہوتی ہے بچوں کے کام پر. تو میرے طلبہ کو بھی مجھ پر خوشی ہوتی ہے، میرے طلبہ بھی مجھ پر فخر محسوس کرتے ہیں اور میں ان پر. شفا شیخ قدیر دیکھیے، دہم جماعت کی طالبہ، کتنا خوبصورت لکھے ہیں، پورا کمپلیٹ ہے، چیک ہے. یہاں پر دیکھیے شفا شیخ قدیر، یہ دیکھیے کاپیاں ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں. یہ ہوم ورک ہے، کچھ کلاس ورک ہے، کچھ ہوم ورک ہے. خوبصورت لکھا ہوا ہے، خوبصورت صفائی کے ساتھ. ایسے ہونا چاہیے بچے، ایسے ہونا چاہیے اسکول، ایسے ہونا چاہیے اساتذہ. یہاں عائشہ شیخ جعفر، عائشہ انجم شیخ جعفر، یہ بچی کا دیکھیے یہ ہوم ورک ہے. اب جہاں کوئی غلطی تھی اسے بھی نشاندہی کی جا رہی ہے، جہاں اگر کوئی مسٹیک ہے اسے دور کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ بس چیک کر دیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے یہاں پر یہ الزیہ کی کاپی ہے. دیکھیے یہ پہاڑے ہیں، یہ پہاڑے ہیں. اب یہاں 47 تھا، غلطی سے 48 آنا چاہیے تھا. 8 5 40، 8 6 48، 8 6 48. تو بچی نے غلط لکھی تھی، اس کو درست کر دیا گیا. ہر جگہ جہاں بھی غلطی اگر ہے تو اس کو درست کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے کون سی عدد کو کیا کہتے ہیں، ڈیٹیل انفارمیشن ہے. یہاں دیکھیے یہ دوسری بچی ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، ان کا نام یہاں باہر ہے، مسکان شمشیر پٹھان. یہ دیکھیے یہ سائنس، میں 10ویں جماعت میں سائنس اول پڑھاتا ہوں. دیکھیے یہ ہوم ورک اتنا خوبصورت ہے. دیکھیے یہاں پر دیکھیے یہ پھر سے شاید سے ہاں مسکان شمشیر پٹھان ہے. یہ کاپی دیکھیے. ہر سبق کے شروع میں انگریزی میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے، اصطلاحات، تعریف، ڈیفینیشنز، کنسیپٹس، تصورات. کاپی دیکھیے کیسی لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت. یہ دیکھیے پھر سے وہی مسکان شمشیر پٹھان ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ایک بچی کتنی ساری کاپیاں کیوں. ایک ہے ریاضی اول کی کلاس ورک، ایک ہے ریاضی دوم کی کلاس ورک، ایک ہے سائنس اول کی کلاس ورک، ایک ہے سائنس کا ہوم ورک، ریاضی اول کا ہوم ورک، ریاضی دوم کا ہوم ورک. ہر چیز ہے. اکثر طلبہ گھر پر جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہوم ورک نہیں دیا جاتا، یا اکثر پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کہ اسکول میں ہوم ورک نہیں دیا جاتا. ایسے کیسے نہیں دیا جاتا ہے بھائی. یہ دیکھیے تو الحمدللہ یہ ہے ایک چھوٹی سی کوشش. اب چونکہ 3:30 بج گئے ہیں تو ابھی اور ساری بہت ڈھیر ساری دیکھیں یہ سامنے جو کاپیاں ہیں یہ چیک کرنے کی بھی باقی ہیں. یہ جو آپ کو ڈھیر نظر آ رہا ہے، انبار نظر آ رہا ہے یہ والا، لیکن اب چونکہ 3:30 بج چکے ہیں، اب کافی زیادہ کام ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دعا کیجیے آپ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور جتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا ہم سے یا جو ناسمجھی ہوتی ہے اس کو دور کر دے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.